بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، کسی آدمی کو اگر کمزوری ہو، انرجی بحال کرنے کے لیے کیلا سے بہتر اور کوئی چیز نہیں ہے۔ کیلا پاکستان کا مشہور لذیذ اور مزیدار پھل ہے۔ اس کا مزاج معتدل ہے، کچھ سردی مائل۔ اس کا جو درخت ہے، پودا ہے، گھروں کے اندر جہاں آپ نے اگر لگا لیا کیلا کو، تو اس علاقے کے اندر سے دیمک جو ہے وہ دم دبا کے بھاگ جائے گی۔ وہاں لکڑیوں کے دروازے وغیرہ گھروں کے اندر جو ہوتے ہیں، دیمک ان کو نہیں لگتی، بلکہ دیمک اور کیڑے اور مکوڑے ان کو کیلے کی جڑ کا رس جو وہ پسند نہیں ہے۔ اور اگر ایک جگہ پہ آپ گھر میں کیلا لگا لو گے تو گھر کے دوسرے حصوں کے اندر بھی دیمک سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ کیلا کو ماہرین نے اتنا پسند کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ سیب کا بدل جو وہ کیلا ہے۔ کیلا سیب کی طرح انسان کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ یہ طاقت بچانے والا، قوت بچانے والا، اور جن بچے اور بچیوں کو خون کی کمی ہو جاتی ہے، کیلا کھانے سے خون کی کمی بھی دور ہو جاتی ہے۔ اس زمانے میں گرمیوں میں یہ جو پیلیا، یرکان ہو جاتا ہے چھوٹوں کو، بڑوں کو، مردوں یا عورتوں کو، آپ کیلے کا استعمال کریں، پیلیا سے جان چھوٹ جائے گی۔ اور اگر کسی آدمی کو کمزوری زیادہ ہے، نکاہت ہے، اور پھر اسے کھانا کھانے کو دل نہیں چاہتا، تو پھر وہ کیلا لے لے۔ کیلا کاٹ کے سنگترا یا مالٹا کا رس، اس کا عرق اس میں حل کر کے کھا لے، بھوک بھی لگ جائے گی اور کمزوری بھی دور ہو جائے گی۔ کیلا جب پک جاتا ہے تو اسے کا رنگ بھورا ہو جاتا ہے، اور جس کو چتری کیلا کہا جاتا ہے، چتی کیلا، چتری کیلا، یہ سب سے زیادہ طاقتور اور لذیذ ہوتا ہے۔ آواز بھی لگاتے رہتے ہیں ریڑھی والے، بیچنے والے، چتری کیلا لے لو۔ اور پیچز کے لیے کسی آدمی کو اگر پیچز لگ گئے ہیں، کھانا پینا وہ بالکل بند کر دے گرمیوں میں، اور دودھ میں کیلا ملا کے آپ کھلائیں، یہ آپ کی غذا بھی ہے اور آپ کی دعا بھی ہے۔ اور اس میں اسہال اور پیچز کے مریض کی تمام غذا بند کر کے، لیکن پیٹ بھر کے نہیں کھلانا ہے، آپ نے صرف 100 گرام 150 گرام کھلا دیں دودھ میں، کبھی 2-3 گھنٹہ کے بعد ایک کیلا ملا کے استعمال کرا لیں، انشاءاللہ لذیذ ہے۔ وہ جو زیادہ پیچز اور خون اور گرمی کی وجہ سے آنکھ خارج ہوتی ہیں، یعنی وہ ریشہ اور وہ ایک طرح کی چربی، وہ بھی بند ہو جائے گی۔ 2 حصہ املی جو چھوٹی والی جس کا آپ شربت بناتے ہو، اس کا گودا، اور 1 حصہ کیلا، ان دونوں کو ملا لیں اور نمک ملا کے آپ مریض کو کھلائیں جس کا پیٹ خراب ہے۔
پیجز میں جب خون آ رہا ہے، آؤں آ رہی ہیں، مروڑ ہے، یہ بہت زیادہ آزمدار ہوتا ہے، کسی قسم کا نقصان کوئی نہیں ہوتا، تو یہ آزما بھی جلدی ہو جاتا ہے۔ آپ تو کھاتے رہتے ہو مکئی کی روٹی، گندم کی روٹی، چاول کی روٹی، لیکن کبھی آپ کیلے کی روٹی تو کھا کے دیکھیں۔ جن علاقوں کے اندر کیلا بہت زیادہ ہوتا ہے، منڈی تک نہیں پہنچ سکتا، تو وہ لوگ اسے کاٹ کے دھوپ کے اندر رکھے، سکھا کے، اور پھر اس کا آٹا بنا لیں۔ اور جو لوگ ویسے مزہ لینا چاہتے ہیں کہ ہر غذا کا ہر غذا کو استعمال کیا ہم نے روٹی بنا کے، تو آپ کبھی کیلا کو سکھا کے اسے گرینڈر کر کے تو آپ اسے کھلا دیں۔ جن لوگوں کو بھوک نہیں لگتی ان کو بھوک بھی لگ جاتی ہے، اور کھٹی جو ڈکاریں بد ہضمی کی وجہ سے ہوتی ہے وہ بھی دور ہو جاتی ہیں۔ کچے کیلے کی لوگ جب سبزی بھی بناتے ہیں، یہ سبزی ایک تو مزیدار بڑی ہوتی ہے، دوسرا کچے کیلے کی سبزی کتنی بنانی ہے جتنی آپ کو ضرورت ہے، تو یہ جو شوگر کے مریض ہیں ان کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ اور جن لوگوں کے منہ سے یا پیشاب پخانے کے راستے سے خون آتا ہے ان کے لیے بھی بہت اچھا ہے کیلے کے پھول، اور اس کے درخت یعنی تنا جو ہے، جڑیں جو ہے، ان کی بھی سبزی بنائی جاتی ہے۔ کیلے کے پھول کا ارگ دہی میں ملا کے، یعنی کیلے کے پھول آپ چن لیں، کہیں سے آپ کو میسر آ جائیں گے، تو آپ کیلے کے پھول کا ارگ نکال کے ان عورتوں کو بلائیں جن کو رحم کی طرح طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں، وہ رحم کی تمام بیماریاں چھوٹ جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، ان سے آرام مل جائے گا۔ بچوں کے دست میں تھوڑا سا کیلے کا استعمال کریں، بچوں کی نشو و نما کے لیے انہیں کیلا کھلائیں۔ اور اگر میں نے پہلے بھی غالباً کسی ویڈیو میں آپ کو یہ بتلایا تھا کہ جو بچے اور بچیاں بلکہ بڑی عمر کی عورتیں بھی انہیں مٹی کھانے کا شوق ہوتا ہے، مٹی کھانے کو دل چاہتا ہے، تو آپ ایک کیلا لے لیں، بچہ ہے تو آدھا جب وہ کیلا لے لیں، 1-2 ماشا آپ جب وہ شہد لگا کے بچوں کو کھلا دیں صبح دوپہر شام۔ بڑی عمر کی کوئی عورت مٹی کھانے کو دل چاہتا ہے تو انہیں ایک پورا کیلا اچھی طرح شہد لگا کے کھلا دیں، انشاءاللہ العزیز آپ دیکھو گے کہ مٹی کھانے کی وہ عادت چھوٹ جائے گی، بلکہ کچھ عرصہ کے بعد کیلا کھانے سے نفرت بھی ہو جائے گی۔ تو جن لوگوں کو کمزوری ہے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ فوراً انرجی بحال ہو جائے، تو انرجی کو بحال کرنے کے لیے شاید ہی کیلے سے بہتر کوئی چیز ہو جو غذا بھی ہو، دعا بھی ہو، سمجھ آ جائے تو آپ استعمال کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ حکیم الیاس عبدالی کو اپنی دعا میں یاد رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔